السلام علیکم. درود شریف پڑھنے. انسان اور جانور، ویسے تو کچھ جانور جیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم الگ کر لیں، اچھا ویسے میں جاندار کہنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ان کا بیہیویئر، ان کی ایکشنز ہمیں پتہ ہوتا، ہم جان پا رہے ہوتے ہیں، پلانٹس کے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہے ہوتے، اس لیے میں جانور کہہ رہا ہوں. خواہشات کیا کیا ہوتی ہیں موٹی موٹی اگر کلاسز کی بات کریں؟ خواہشات جانوروں کی اگر ہم بات کریں تو ہے کھانا پینا، خوراک کہہ لیتے ہیں. ہاں جی، رہنے کی جگہ مل جائے ان کو، رہائش. اچھا جی، اور ریپروڈکشن ہے، اس کو ریپروڈکشن ہے، سیکشول نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز ہیں، فیملی لائف کہہ دیتا ہوں، چلو فیملی لائف کر لیتے ہیں. اور ہیں کپڑے شپڑے تو پہنتے نہیں ہیں، اور فریڈم ٹو ڈو، یہی نا خواہشات کہہ رہا ہوں نا، ضرورتیں کہہ لیتے ہیں چلیں، تو یہی کرنا ہے نا. یہ انہوں نے، ان کو رہنے کی جگہ چاہیے، ان کو اپنی سیکشول نیڈز پوری کرنی ہے، ان کو کھانا پینا چاہیے. یہ اچھا انسان میں بھی یہی ہے؟ ہاں انسان میں بھی یہی ہے، انسان کی بھی یہی نیڈز ہیں. اچھا اب یہ جو نیڈز ہیں بیسک نیڈز ہیں، باقی پھر آگے لگژریز الگ ہیں، لیکن بیسک نیڈز کی اگر بات کریں تو انسان کی بھی یہی ہیں، اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ایکشن لے رہے ہوتے ہیں، جانور بھی انسان بھی. لیکن انسانوں کے اندر ایک ایسی کوالٹی ہے، ویسے تو اور بہت ساری کوالٹیز ہوں گی، لیکن ایک ایسی کوالٹی ہے جو جانوروں میں نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں. اور ان کو تو چلو کپڑے بھی چاہیے، کم یا زیادہ جو بھی ہے، لیکن بہرحال چاہیے. تو ان کو بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اور جو بھی اپنے مطابق، جیسے کوئی جانور ہوگا جو پودے کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پتے کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ شکار کر کے کھا رہا ہے، کوئی کیڑے مکوڑے کھا رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایکشنز یہ لوگ لے رہے ہیں، ان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. لیکن ایک اور مین فرق جو میں دونوں میں، جہاں سے میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو ترقی کا شوق نہیں ہے، یعنی ان کو انوویشن نہیں چاہیے. آج سے کئی 100 سال پہلے شیر جو پنجوں سے شکار کر کے دانتوں سے کھاتے تھے، تو اب چھری کانٹے کا استعمال کرتے ہیں. اب انہوں نے ہتھیار رکھ لیے ہیں اور فائر کر دیتے ہیں، یا ابھی بھی پیچھے بھاگ کے جو ہے وہ شکار ہی کرتے ہیں، ابھی بھی ویسے ہی ہے. اچھا شیر تو خیر چلو ایک بغیرت جانور ہے، شیرنی جو شکار کرتی ہے، تو شیرنی نے جو اب پیچھے بھاگنے والا تھا تو اب انہوں نے سواری رکھ لیا ساتھ. پہلے بھاگنا پڑتا تھا بیچاروں کو، کانٹے چبھ جاتے تھے، تو اب انہوں نے کچھ سواری کا بندوبست کر لیا، کیونکہ ترقی کر رہے تھے انسان، وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہو رہی ہے، تو انہوں نے شکار کے ڈفرینٹ طریقے نکال لیے. نہیں اب بھی ویسے ہی کرتے ہیں. اچھا جو کوئی ہرن، بھینسے وغیرہ، وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں وہاں تالابوں سے جا کے، تو وہ مگرمچھ سے مارے جاتے ہیں. تو اب بھی ویسے ہی کرتے ہیں، اب کو انہوں نے پائپ لائن ڈال دی ہوئے ہیں، اب کالونیز تک سارے پائپ لائن پہنچ گئے ہیں، یہ اب بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، ابھی بھی ویسے ہی چل رہے ہیں. بھئی عقل کر لیتے ہیں، وہی مگرمچھ کھا رہا ہے، وہی پانی میں منہ مارے جا رہے ہیں، لیکن اب تک سب ویسے ہی چل رہا ہے. اچھا پرندے جو ہیں وہ اب پلاسٹک کے گھونسلے بنانا شروع ہو گئے، وہ کم کاسٹ کرتے ہیں، ان کے اندر صفائی زیادہ ہوتی ہے، ذرا ڈیلیکیٹ قسم کے پلاسٹک کے گھونسلے آ رہے ہیں چائنا والے. یا اب بھی وہی تنکوں، ٹیڑے میڑے تنکوں سے ہی بناتے ہیں، اب بھی ویسے ہی بناتے ہیں. اب نیٹنگ مشینز بنا لی ہوں، کیا پتا انہوں نے نہیں بنا سکے، اب بھی سب وہی والا کام کر رہے ہیں. تو جانور جو پہلے کر رہے تھے وہ اب بھی وہی کر رہے ہیں. اچھا ایک بات. دوسرا، ان کا کوئی ریٹائرمنٹ پلان نہیں ہوتا ہے، مطلب انہوں نے اتنی دور کی نہیں سوچی ہوتی ہے کہ جب شیر شکار کے قابل نہیں رہے گا تو پھر وہ آگے اپنی ریٹائرمنٹ لائف کیسے گزارے گا، انہوں نے نہیں سوچا ہوتا اتنا. یا وہ جو جانور جا کے تالاب پہ پانی پی رہے ہیں اور روز اپنا رسک لے رہے ہیں مگرمچھ کے ہاتھوں، تو بھلا ہفتے میں ایک دفعہ جا کے کچھ 4 بوتلیں بھر کے لے آئیں، کوئی ٹینک بھر کے رکھ لیں. کرتے ہیں ایسے؟ نہیں.
یا کوئی جانور لنگڑا ہو گیا, زخمی ہو گیا, اب اس نے اپنے لیے کوئی سٹور کر کے, ہاں کچھ جانور ہیں, مطلب کچھ جانور ہیں جو سردیوں کے لیے سٹور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کو بہت زیادہ لانگ ٹرم سوچ نہیں رہے ہوتے. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ آج سے 7 سال بعد 10 سال بعد جب بوڑھے ہو جائیں گے, جب دانت اتنے جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہ جائیں گے, پھر کیا کریں گے, چونٹ ٹوٹ جائے گی پھر کیا کریں گے. تو لوگ ریٹائرمنٹ پلان ان کا نہیں ہوتا, انسانوں کا ہوتا ہے. تو انسانوں کے اندر ایک ڈفرنٹ چیز ہے جس کو شعور کہہ لیں, عقل کہہ لیں. تو انسانوں کے پاس عقل ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں. ڈیفائن ترقی مطلب کیا, ترقی کیا کر رہا ہے انسان جو ہم کہیں ترقی ہو رہی ہے؟ ماڈرن ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اس سے؟ آسانی ہو رہی ہے. تو چلو کہہ لیجیے جی آسانی آ جاتی. اور ترقی میں کیا ہو رہا ہے؟ آسانی ہو گئی, چلو آسائش لے آتے ہیں. ہاں جی, اور ترقی کیا ہو گئی ہے؟ نہیں ابھی دین پہ ابھی آتے ہیں. آسائشیں ہو گئی, آسانیاں ہو گئیں, اور نئی سے نئی انوینشنز ہو رہی, لیکن وہ کس لیے ہیں؟ یہی ہو رہا ہے نا. مطلب انسان جو ہے وہ اپنے آرام, اپنی آسائش کے لیے, مزہ زیادہ آ جائے, خوشی زیادہ ہو جائے, اس چیز کو بڑھانے کے لیے آرام کہہ لیں چلیں. ہیں جی کیا؟ اچھا علاج, ہاں تو چلو علاج ہے, بیماریوں سے آرام آ جائے. تو انسان اس کو ترقی کہہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو بھی ایکشنز لے رہے ہیں شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم, مطلب ان کے پیچھے جو سوچ ہے کہ ہمیں ترقی کر کے ہمیں آسانیاں حاصل ہوں, تو بس کو 15 منٹ کی آسانی ہو جائے اس کے بعد کوڑے پڑ جائیں, خیر ہے. یا لانگ ٹرم, تو وہ جو بھی ڈیسیژن کر رہے ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں وہ لوگ. اچھا, ریٹائرمنٹ پلان بھی یہ لوگ کر رہے ہوں گے, اور ریٹائرمنٹ پلان صرف سیلریڈ کے حساب سے نہیں, ویسے بھی کہ فلانی جگہ پلاٹ لے لیتے ہیں, پھر جو ہے وہ فلانی جگہ فلیٹ خرید لیتے ہیں, کرایہ دے کے کام چل جایا کرے گا. تو اصل میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہم کام کرنے کے قابل نہ رہ جائیں تو پھر جو بعد کی زندگی ہے وہ اچھی گزر جائے. اور اس کو اگر میں یہ کہہ لوں کہ ان کا ٹارگٹ ہے ہیپی اینڈنگ. فلمیں بھی وہی پسند آتی نا, ہیپی اینڈنگ والی. تو نہیں اچھا, تو ہیپی اینڈنگ انسان ٹارگٹ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے سب اینڈ اچھا ہو, آسانی ہو, سکون ہو, آرام ہو. دیکھیں اگر اینڈ اچھا نہ چاہیے ہو تو پورا مہینہ محنت کیوں کرے امپلائی؟ سیلری چاہیے تو پورا مہینہ محنت کرنے کو تیار ہے. اسی طرح سے اگر کسان ہے, وہ محنت کر رہا ہے, ہل چلا رہا ہے, جو بھی محنت پورے سیزن میں کی, پانی لگا رہا ہے, گرمیاں ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کو اینڈ اچھا چاہیے. اور ابھی تو خیر آپ بزنس فیز یا امپلائمنٹ فیز میں نہیں ہیں, آپ کو نفسیاتی طور پہ یہ اچھا نہیں لگے گا کہ تنخواہ پہلے مل جائے, کام بعد میں کرنا پڑے. اس کا مزہ نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جب پیسے لے لیے ہوں گے نا, کھا پی لیے ہوں گے, پھر کام کرتے موت پڑ رہی ہوگی. لیکن کام کر رہے ہوں گے اس لالچ میں کہ ابھی تنخواہ ملنی ہے تو کام ہو جائے گا. تو انسان کو عقل اللہ نے دی ہے اور وہ اینڈ اچھا چاہتا ہے, اور اس کے اندر انوویشن ہے. اب وہ یہ سارا کام تب کر پا رہا جب اس کے اندر عقل ہے. وہ سوچتا ہے نا اتنا سارا. دیکھیں میڈیسن ہے, نئی نئی دوائیاں کیسے بن جاتی ہیں؟ سوچتے ہوں گے لوگ, ریسرچ کرتے ہوں گے, تجربے کر کے دیکھتے ہوں گے. تو انسان کے پاس عقل ہے, اس کو وہ استعمال کرتا ہے, اور اس کے پھر انوینشن ہو رہی ہیں. اور اس سب کے پیچھے ٹارگٹ کیا ہے؟ ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے. عقل کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ رہا ہوں, جو عقل اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, وہ ہے علم. انسان کے پاس علم ہے تو عقل سے وہ اس کو یوز کرتا ہے ان کاموں کے لیے. علم ہوگا تو یہ کرے گا نا. نئی نئی انوینشنز کیسے ہو رہی ہیں؟ وہ علم حاصل کر رہا ہے تو کر رہا ہے نا. اچھا, علم حاصل ہوگا, عقل اور بڑھے گی, پھر وہ اور اگلے علم کی طرف جائے گا. تو یہ دونوں ایسے 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 یہ آگے بڑھے گا اس طرح سے. تو ان جانوروں کے اندر خواہشات تھیں, ان کے اندر بھی خواہشات ہیں, لیکن جانور بس صرف اپنی خواہش پوری کرنے تک سیٹسفائیڈ ہیں. بس ان کو فیوچر کی کوئی فکر نہیں ہے, اور ان کو کوئی انوویشن نہیں کرنی ہے. ان کو اب یہ نہیں لگتا کہ اب ہم کہاں بھاگ کے اتنی دور پانی لینے جائیں گے, چلو پائپ لائن پوری کالونی بنا لیتے ہیں,
पाइप लाइन लाके वो क्रोकोडाइल को दूर से देख के हाथ ला दिया करेंगे और पाइप लाइन से सारा पानी कॉलोनी में पहुंच जाया करेगा। जानवरों को नहीं है इतनी फिक्र। अच्छा, क्या बिल्कुल ही बेकार है? नहीं, इनमें भी थोड़ी बहुत तो समझ है। शेर जब शिकार करता है तो जबड़ा कहां लगाता है? गर्दन पे। पूछल पकड़ ले हैं, पूछल पे चकियां काट ले, गर्दन क्यों दबाता है? शेर ने कहां से ट्रेनिंग हासिल की है? कौन सा कोर्स किया उसने जहां पर उसको यह सिखाया गया कि यहां करके ना नर्व होती है, वहां से अगर चक्की मारोगे तो फिर वो ब्रेन को सप्लाई रुक जाएगी, सांस, ऑक्सीजन। उसको क्या पता ऑक्सीजन क्या होती है? शेर को क्या पता? ये सब कहां सीखा उसने? उसके अंदर इनबिल्ट है। अच्छा, शहद की मक्खियां हैं और उनका काम होता है वो फूलों से रस लेके आती हैं। तो उनको क्या पता कि कौन से फूल से कहां से वो जो है वो उसकी टहनियों पे चढ़े रहे? उनको क्या पता फूल में से रस निकलना है? उनको पहले ये उनके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन उनके पास सिर्फ उतना इल्म है, सिर्फ उतनी समझ है जितनी उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। बस इससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं है। उनमें कोई तरक्की की ख्वाहिश नहीं है, कोई मेच्योर नहीं हो गए वो लोग। अब उन्होंने कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बना ली कि अब इंसान तरक्की कर रहा है तो यार हम क्यों नंगे रह जाए, हम भी कपड़े पहने, हम भी जो है वो आला तालीम हासिल करने के लिए अफ्रीका के जंगलात में जाएं। तो जानवरों के अंदर इनोवेशन नहीं है। इंसानों के अंदर भी ख्वाहिशात हैं, वो भी इन ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ये जो चीज आ गई है ना, शऊर कह लें, अकल कह लें, कुछ ज्यादा टेक्निकल डिफरेंस नहीं पता मुझे, अकल कर लें, शऊर कर लें, इसकी बुनियाद पर वो यहां जा रहा है, लेकिन साथ साथ इल्म हासिल कर रहा है तो आगे बढ़ते जा रहा है। इल्म का सोर्स क्या है उसके पास? है कहां से इल्म हासिल हो रहा है इंसान को? किताबों से। किताबें कहां से आ गई? इंसानों ने ही बनाई है। तो कैसे पता चला उन इंसानों को? ऑब्जर्वेशन से। इंसान के पास जो इल्म का प्राइमरी सोर्स है ना, जिस पे इंसान फख्र भी करता है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन है, और इसको आप एक्सपीरियंस भी कह लें। और ऑब्जर्वेशन में जो वो देख रहा होता है उसके रिजल्ट्स एनालाइज कर रहा होता है। जैसे एक दफा मेरे बच्चा छोटा सा था, कुछ महीनों का, तो उसने ना वो मेरे घर में तारें थी किराए में, तब एक घर में रहता था, तो उसकी नीचे करके स्विच था और तारें उसकी थोड़ी ना लूज रहती थी। तो अब वो माँ भी पास नहीं थी, मैं भी नहीं था, तो बच्चे ने क्या किया कि वो खोल के, तो बच्चे जो है हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं, तो उसने वो उसको तारें निकाल के, नंगी तारें जो हैं वो पकड़ के बच्चा मुंह में डाल के बैठा हुआ है, और एकदम से जब नज़र पड़ी तो वो चीख मार के बच्चे को उठाया। लाइट गई हुई थी उस वक्त लाइट गई हुई थी। अब जब लाइट गई हुई थी तो उस बच्चे को अगर कोई ये कहे कि बेटा इस स्विचों में उंगली नहीं डालते, करंट है, वो कहेगा कोई नहीं, वो नहीं यकीन करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में क्या आया कि नहीं है, तो उसने बिलीफ बना लिया जो उसके एक्सपीरियंस में आया। तो इंसान के अंदर ये स्किल मौजूद है कि वो ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है, और उसकी बेस पे वो रिजल्ट्स डिराइव करके अपने कॉन्सेप्ट्स बना लेता है। और ये जो सारी मेडिकल साइंस है ये इसी पे ही है। जो भी दवाइयां बनती हैं, अब बांदर के बच्चे से शुरू किया, गिनी पिग का बच्चा ले लिया, फिर आस्ता आस्ता गरीब का बच्चा आता है, तो आखिरकार वो मार्केट होने लग जाती है दवाई। लेकिन वो अपने ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, फिर बिलीफ बनाते हैं, और ये उसको बिलीफ बनाते हैं जो उनके दिल को लॉजिकली ठीक लग रहा होता है, उसी पे यकीन करते हैं ना, हाँ ये ठीक है बात, यानी उनकी जो अकल में आ रही होती है। अब ये चीज इतनी बढ़ती गई, इंसान जैसे तरक्की करता गया, तो इंसान को लगना ये शुरू हो गया कि मेरा इल्म वहीं से आएगा जो बात मुझे लॉजिकली ठीक लगेगी। और ये चीज इतनी बढ़ती गई कि हम आजकल के पढ़े लिखे, हम फाइनली इसी को अथॉरिटी समझने लग गए कि जो हमारा इल्म, हम जो भी बात मानेंगे वो मानेंगे जो हमें लॉजिकली ठीक लगेगी, वरना हम नहीं मानेंगे। पढ़ा लिखा इंसान ना, लॉजिकली ठीक लगती है तो मानूंगा, मैं नहीं किसी की बात पे ब्लाइंड यकीन मैं नहीं करता, लॉजिकली ठीक लगता तो मैं करता हूं। आप में से FAR 2 पढ़ा हुआ कोई? पढ़ चुके हुए?
چلیں باقی بھی کبھی پہنچ ہی جائیں گے. FAR 2 والوں سے بات کرتا ہوں. ڈیفر ٹیکس کانسیپچل چیز ہے. پہلی کلاس کے بچے کو اگر میں ڈیفر ٹیکس کا کانسیپٹ سمجھاؤں سمجھ آ جائے گا اس کو. بلکہ پہلی کلاس کیا, یہ جو FAR 1 کاسٹ والے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ جو ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے اس پہ ڈیفر ٹیکس کریٹ کرنا بڑا لاجیکل ہے. کیا سمجھ آیا؟ کون سا ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے؟ کچھ سمجھ آیا؟ اب میں آپ کو چلو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو نہیں آیا سمجھ کیونکہ میں سمجھا ہی نہیں پا رہا, کیونکہ مجھے ہی نہیں پتا ڈیفر ٹیکس کیا ہوتا. پھر کیونکہ آپ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پر آپ اس بات کو سمجھ سکیں. تو چونکہ آپ نہیں سمجھ پا رہے تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچے. اچھا, ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور بیماری بتائی اور ڈاکٹر نے جو ہمیں اس کا علاج بتایا تو ڈاکٹر کی بات کو ہم نے بالکل منوان تسلیم کر کے جو اس نے دوائیاں کہیں اور جس میڈیکل سٹور سے کہیں ہم وہی پہنچے. اچھا, اب اصل میں دوائی جو ہے نا وہ فارمولا ہوتا ہے, وہ جو اوپر نام ہے وہ تو مختلف برانڈز ہیں. ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں ڈاکٹر کے اوپر کہ میڈیکل سٹور والا کہہ رہا ہوتا ہے سر اسی فارمولے کا, ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, جو نام ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے مجھے وہ چاہیے. اگر اس وقت ہم بیٹھ کے ڈاکٹر سے بات کریں کہ جو تم نے دوائی لکھی ہے یہ تم نے کیسے ڈائگنوز کیا کہ اس کی یہی پرسکرپشن ہے, ہمیں سمجھائیں. ڈاکٹر صاحب چلو سمجھا بھی دیں تو سمجھ آئے گی؟ نہیں. تو اب جب نہیں سمجھ آئے گی تو اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ میری تو عقل میں نہیں آ رہی اس کی بات. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے لاجیکلی کنونس کریں گے تو میں دوائی کھاؤں گا, بٹ نہ کھا تو دوائی چلا جائے یہاں سے. تو کیا ہم ڈاکٹر کو یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. لیکن میں اس وقت انڈیویجولس کی نہیں, میں انسان, میں اسپیشیز انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جنرلی انسان اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے آبزرویشن کو بیس بناتے. انسان کہہ رہا ہوں نا, سائنٹسٹ سب کی بات کر دی, مطلب میں ناصر عباس کی بات نہیں کر رہا, میں ہر فیلڈ کے ٹاپ ایکسپرٹ کی بات کر رہا ہوں. جو سائنس کا ایکسپرٹ ہوگا اس نے سب علم حاصل کیسے کیا ہوگا؟ آبزرویشن سے. تو انسان کے اندر علم حاصل کرنے کا سورس ہے یہ, اور اسی کی بنیاد پہ وہ اپنی عقل کو اور بڑھاتا ہے. دیکھیں جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے عقل اور بڑھتی ہے نا. اور آپ بے شک اپنے اماں ابا کے ساتھ کچھ بنیادی انسانی فطرت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کچھ انسانی فطرت کی چیزیں ایسی ہیں جو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں اپنے اماں ابا سے زیادہ نہیں جان سکتے وہ چیزیں. لیکن ان کے علاوہ جنرلی مشینز کو ہینڈل کرنا, چیزوں کو ٹیکٹیکلی سالو کرنا, آپ شاید اپنے کسان ابا سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. کیوں آ سکی آپ میں زیادہ عقل؟ علم ہے نا. تو انسان کے اندر عقل ہے جس کی وجہ سے وہ سب اپنی ترقی کی طرف جا رہا ہے, جانوروں جیسا نہیں رہ گیا, اور اس کو وہ یہ سب کر پا رہا ہے اپنے علم کی وجہ سے. علم حاصل کر رہا ہے وہ آبزرویشن سے, اور وہ اس پہ ریلائی کر رہا ہے. اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کہے گا جی میں تو صرف وہ بات مانوں گا جو مجھے لاجیکلی ٹھیک لگے گی. تو ہم کمزور انسان ڈاکٹر کی بات کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ڈاکٹر ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس بات کو میں روکتا ہوں یہاں, اور آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. یہ دیکھا ہوگا شاید کئی لوگوں نے یوٹیوب پہ, بہت دفعہ میرے سامنے آیا ہے, لیکن مجھے نا بڑا مزے کا لگا, خاص طور پہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے یار. زوم ان زوم آؤٹ, زوم ان زوم آؤٹ کیا ہوتا ہے؟
نہیں پوچھ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو کریں زوم ان زوم آؤٹ. پتا نا زوم ان زوم آؤٹ کیا ہوتا ہے, لینس سے جو ہم زوم آؤٹ. وہ گئی دنیا گئی. وہ سورج بھی گیا. وہ گیا ملکی وے. ہاں جی, نظر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اچھا, نہیں دوبارہ گیا یار. ایک LCD LED پتہ نہیں جو بھی, بہت زبردست کوالٹی ہے جی, کیا زبردست انوینشن ہے, کیسے میئر ہوگی یہ چیز, مطلب بہت زبردست LCD ہے, بہت زبردست LED ہے. اس کی ریزولیشن کتنی زیادہ ہے؟ اچھا ریزولیشن کیا ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا, کیا ہوگا اس میں کوالٹی, مطلب کیا, کیوں آئے گی نظر؟ نہیں ہے, کلیئرٹی زیادہ ہوگی, یعنی بہت ڈیٹیل کے اندر وہ پروجیکٹ کر رہا ہوگا نا, ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہوگی, ہائی ڈیفینیشن, بہت زیادہ ڈیٹیل, سب اس نے جو پکسل ہیں اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل چیز بتا رہا ہوگا. لیکچر نوٹس, سر کی بک ہے جی, فلانے نوٹس ہیں, اچھے ہیں زیادہ, اگر ساری چیزیں ڈیٹیلڈ ہیں اور ایسی زبردست لکھی ہوئی ہیں کہ واہ بھائی, انسان کہے واہ. اچھا اگر کسی نے کوئی پکچر بنائی, مصور ہے, پینٹر ہے, پکچر بنائی ہے جی, آرٹسٹک چھوڑ کے, جو اس میں عجیب ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہوتی ہیں, آرٹسٹ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا نظر آ جاتا ہے ان کو, کسی پورٹریٹ بنا ہوا ہے کسی انسان کا, اچھی کوالٹی, اور اس میں کتنی ڈیٹیلنگ موجود ہے. ایک میں کہیں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, کسی پتہ نہیں کوئی چائنیز تھا, کہ اس کا پینٹر, اس کی کوالٹی ایسی تھی کہ اس نے جو پکچر بنائی ہوئی تھی اس میں جو برش یوز کیے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیسے کیا تھا, پتہ نہیں گپیں تھیں یا صحیح تھا, بہرحال ایک کلپ تھا کہ اس میں اتنے باریک برش اس نے یوز کیے ہوئے تھے کہ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ کو جب زوم ان کر کے دیکھتے تھے تو ان کپڑوں کے دھاگے تک فیل ہوتے تھے,
کتنا باریک برش اس نے یوز کیا ہوا تھا کہ اگر پینٹنگ ہاتھ سے بنائی ہوئی پینٹنگ کہ اتنی باریکی تھی اس کے کام کے اندر کہ جو کپڑا ہے اس نے ایک سویٹر پہنا ہوا ہے, ایک شخص ہے جس کی اس نے پینٹنگ بنائی ہوئی ہے. اب جب اس کو پکچر بنائی, پینٹنگ کی بات کریں ہاتھ سے بنائی ہوئی, اس کو جب زوم ان کیا تو اس کے سویٹر کے دھاگے تک فیل ہو رہے تھے اور واہ کیا زبردست پینٹر ہے. تو کوئی بھی اگر آرٹسٹ ہے تو اس کی آرٹ کے قائل ہو جائیں گے جتنی زیادہ ڈیٹیلنگ ہوگی اس کے کام کے اندر, جتنی زیادہ پرفیکشن ہوگی کام کے اندر. اور بات کرتے ہیں گھر میں سب سے خوبصورت کمرہ کون سا ہوتا ہے؟ ڈرائنگ روم ہوتا ہے. ڈرائنگ روم ہوتا ہے سجایا ہوا, چلو کہہ لو ڈرائنگ روم ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں تو رہتے ہی نہیں ہم ہیں, گیسٹ آنے ہوتے ہیں. تو ہم گیسٹ والا کمرہ کیوں سجا رہے ہیں بھائی؟ امپریشن دمانے کے لیے. اور جتنا زیادہ اچھا ڈیکوریٹڈ ہوگا گیسٹ کہے گا جی واہ کیا آپ نے کمرہ سجایا ہے. اور اگر بہت ہی اچھے گیسٹ ہیں جن کے لیے ہم بہت اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں تو اور زیادہ سجائیں گے. اب یہ جو اور زیادہ سجانا ہے یہ ہماری ایکسپرٹیز کو شو کر رہا ہے, ہماری مہارت کو شو کر رہا ہے. اور مثال دیتا ہوں, ایک گھر دیکھا بڑا خوبصورت ڈیزائن تھا اس کا, تو جو بھی اس کی سینس رکھتا ہوگا بلڈنگز وغیرہ کی, اس نے گھر دیکھا, اس نے کہا جی بڑا ہی خوبصورت گھر ہے. تو اس نے کہا گھر شاباش ہے, کہے گا گھر کمال کر دیا تم نے, یہ کہے گا جا کے نہیں, وہ کہے گا کہ آرکیٹیکٹ نے کیا زبردست ڈیزائن کیا ہے. ابھی اس نے آرکیٹیکٹ کی تعریف کی کیا دیکھ کے؟ گھر کا باہر ایکسٹرنل ڈیزائن دیکھ کے. اچھا اب وہ نا گھر کے اندر چلا گیا, اور جب گھر کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اتنا اسپیشیس گھر ہے, باہر سے تو نہیں لگ رہا تھا, فرنٹ تو 35 فٹ تھا سارا, اندر سے اتنا اسپیشیس گھر ہے. اچھا اب وہ اور موترف ہو رہا ہے کس کا؟ آرکیٹیکٹ کا. پہلے اس کو باہر خوبصورتی پتہ لگی تھی, اب جب اندر گیا اس نے دیکھا کہ اتنا اچھا اسپیشیس گھر ہے, وہ اور موترف ہو گیا. پھر اس کو کسی نے فون کر کے پوچھا کہ بھائی بھی زلزلہ آیا تھا تو تم خیریت سے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا زلزلہ آیا تھا. اب اس کو اور تعریف لگی کہ اتنا زبردست سٹرکچر ہے کہ شوق ایسے ابزارب ہوئے کہ زلزلے کا واہ کیا گھر بنا دیا ہے. اچھا پھر کسی نے اس کو پوچھا کہ بھئی وہ نا کل رات کو بڑی گرمی تھی تو ہیں, اچھا پتہ نہیں, اچھا بڑا ہوادار گھر بنا دیا یہ تو. اب جیسے جیسے اس کو گھر کے فیچرز پتا چل رہے ہیں ویسے ویسے وہ گھر بنانے والے کا قائل ہوتا جا رہا ہے. اور گھر بنانے والا اگر اپنی مہارت شو کرنا چاہے گا تو وہ اتنے ہی زیادہ ڈیٹیلڈ فیوچر اس کے اندر فیچرز ڈالے گا. یہ جو بھی آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی کتنی پرفیکشن ہے کہ اچھا یہ سارے یہ کسی مولانا صاحب نے نہیں بنائی ہوئی ویڈیو ہے, یہ کوئی مولانا صاحب نے ویڈیو نہیں بنائی ہوئی, یہ سائنٹسٹ نے بنائی ہوئی ہے. اور یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ یہ سارا ویب شیپ کسی نے دیکھ بھی لیا ہے, پتہ نہیں دیکھا تو نہیں ہوگا, یہ ساری ان کی پروجیکشنز ہیں کہ یہ ہوگا ایسا. اب جہاں تک بھی سائنس پہنچی ہے دور اور اندر بھی, وہ دیکھیں نیوٹرون الیکٹرون تک چلے گئے بات, اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مائکروسکوپ پہ پتہ یہ ڈسکورڈ ہے نا, مطلب یہ خیالی چیزیں تو نہیں ہیں. یہ جو اندر ڈی این اے ہے, جو کروموسومز ہیں, یہ تو پتہ نہیں کتنے سال سے لوگ بایولوجی میں پڑھتے آ رہے ہیں. مطلب میں آپ سے 20 سال 22 سال بڑا, میں نے 9th پڑھی تھی 93 تو میری بایولوجی میں کروموسومز پڑھے تھے ہم نے. تو اب کتنے سال گزر گئے اس بات کو؟ 30 سال تو اس بات کو گزر گئے, اور پتہ نہیں کب سے یہ کام ڈسکور ہوا ہے. تو یہ جو اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے ایک انسان کی باڈی کے اندر, ایک انسان کی باڈی, ایک عام سا انسان جس کو ہم کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے, ایک عام سا انسان, اس کے اندر اتنی ڈیٹیلنگ موجود ہے. کوئی بچپن میں کسی ٹوائے سے کھیلا ہو نا, یہ جو کوئی ایکشن فگر ہوتی ہے, اب لڑکے جو ہیں ان کی گیمز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, وہ لڑا مرا رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو فائٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں. تو میں جب بچپن میں ٹوائز لیتا تھا اور جو میں ہیروز کو بناتا تھا جس کے یہ بازو ٹانگیں نا پوری طرح ہل جاتی تھی, ورنہ تو ایسے جمع ہوتا تھا, ایسے ایسے مرواتے تھے ان سے پنچز. تو جس میں زیادہ یہ صحیح بینڈ ہو سکتا ہے, ایسے بینڈ ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, تو وہ اچھا لگتا تھا. اب وہ یہ سب کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں زیادہ ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے. تو انسان کے جسم کے اندر اتنی ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے, اتنی ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ اگر اپنے جسم پہ غور کر لیں نا, تو جب ہم منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں تو منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے ایک خاص پروجیکشن بنا کے ایسے پھینکنا پڑتا ہے. منہ میں نوالا گیا, چبا بھی رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, اور وہ نوالا خود ہی اندر اتر رہا ہے. اچھا اب جب یہاں سے اندر اتر رہا ہے تو ایک سے زیادہ نالیاں ہیں, زبان سے ذرا سو تھوڑا سا ایسے کر کے کرتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں جاتا ہے, نہیں, آٹو ہو رہا ہے سارا کچھ. اور جو سانس اندر جا رہا ہے
وہ اور گیس ہے, جو باہر آ رہا ہے وہ اور گیس ہے. اب یہ سارا کچھ بہت سمپل بھی ہو سکتا تھا, لیکن اتنی ڈیٹیلنگ ہے انسان کے اندر, انسان کا دماغ ابھی تک پورا ایکسپلور نہیں ہو پایا, ابھی تک انسان کا دماغ پورا ایکسپلور نہیں ہو پایا. اور وہ جو دماغ ابھی تک ایکسپلور ہوا ہے نا, اس پہ آگے تھیریز ہیں. ایک وہ مووی تھی لوسی, تو اس میں وہ یہی شو کر رہے تھے کہ اس کا دماغ اگر اتنا ڈیولپ ہو جائے, اتنا ڈیولپ ہو جائے, تو وہ پتہ نہیں کہاں تک اس کو اینڈ پہ پہنچا دیں. تو ابھی انسان کا دماغ ہی پورا ایکسپلور نہیں ہوا. دل ایک پمپ ہے, ہمیں تو دلوں کا مطلب ڈفرینٹ پتا ہے نا. دل ایک پمپ ہے, اس نے بلڈ کو کھینچنا اور پھینکنا ہے آگے. اب اس دل کے اندر پاور ہوگی تو وہ بلڈ تھرو کرے گا, اور اس کا کوئی ریسٹ کا ٹائم ہے ہی نہیں. جب بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے اور مرنے تک دل کنٹینیوسلی پمپ ہو رہا ہے. اب یہ ساری ڈیٹیلنگ اتنی پرفیکشن کے ساتھ ایسے ہی بن گئی ہے, ایسی خود بخود بن گیا سارا. یعنی ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے اتنے پرفیکٹ قسم کی زمین اور چاند اور یہ سب بنے, اور وہ سب اتنے عقل مند تھے کہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر گھومنا شروع ہو گئے. اور زمین جو گھوم رہی ہے وہ ایسے گھومے جا رہی ہے, کبھی اس کا ایسے کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا. چاند جو ہے وہ اس کے گرد چکر لگا رہا ہے, کبھی 29 سے وہ 35 پہ جا ہی نہیں رہا. پتہ نہیں کیسی ٹائمنگ فٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر. مطلب 29 30 29 30 35 36 پہ چلا جاتا ہے, کبھی کوئی تھک جاتا ہے کبھی چلتے چلتے, کوئی 22 دن میں چکر پورا کر لے, کوئی 45 ہو ہی نہیں رہا. سورج وہیں کا وہیں ہے. تو اب یہ جو اتنا سب پرفیکٹ چل رہا ہے, یہ جو ساری مشینری ہے, یہ ایسے ہی ہو گیا خود بخود سب. تو کسی نے بنایا ہے نا, وہ ذات ہے اللہ. اور جب اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا, ایک انجینئر کو بہت زبردست قسم کی مشین بنائے, بہت کمال, اس میں سینکڑوں فیچر ہو, بہت زبردست مشین. اب وہ مشین ایکسپوجر ہو, سب لے کے بڑی زبردست مشین ہے, اس میں یہ فنکشن ہے. اس کے بنانے والے سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں بنائی ہے؟ پتہ نہیں جی, پتہ نہیں میں نے کیوں بنائی ہے. ایسا ہوگا نہیں. اچھا اگر ایسا ہوا نا, تو وہ جو پہلے اس انجینئر کی تعریف کر رہے تھے وہ کہیں گے پاگل ہے تو, مطلب اتنی ڈیٹیل مشین بنا دی, تمہیں پتہ ہی نہیں کیوں بنائی ہے. کہاں وہ اتنا جینیس کہ کمال مشین بنا دی ہے, اور پھر پوچھنا کیوں بنائی ہے, کہہ رہے پتہ نہیں میں نے تو ایویں بنائی ہے. اتنی زبردست انوینشن کر دی, بہت زبردست مشین بنا دی. تو جس نے مشین بنائی, اگر اس نے بلا وجہ بنا دی تو وہ پاگل ہے, اور اگر بلا وجہ نہیں بنائی تو پھر کوئی وجہ ہے, پھر کوئی مقصد ہے. ہم میں سے کوئی ایسا جو اپنی مرضی سے کس ٹائم پہ دنیا میں آنا ہے اپنی مرضی سے وہاں لانچ کرے گا؟ نہیں. کوئی ایسا کہ جب اپنے سارے کام ختم کر لے گا اور کہے گا چلو اب میں چلتا ہوں, اپنی مرضی سے نکلے گا؟ نہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا جو کسی سٹور روم سے ایک ہاتھ ادھر لگایا ایک ہاتھ ادھر لگایا, ٹانگیں شانگیں سب جسم باڈی پارٹس پورے کر کے آیا ہو دنیا میں؟ نہیں. 2 آنکھیں پک کی ہوں خود ہی؟ نہیں. اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب خود بخود نہیں ہے, یہ کسی کریٹر نے بنایا, اور بنایا بلا وجہ نہیں, بنا کے چھوڑ دیا نہیں. اب الحمدللہ چونکہ میں مسلمان بچوں سے خطاب کر رہا ہوں تو اس پہ زیادہ لمبی کہانی ڈالنے کی بجائے میں آپ کے سامنے کچھ آیات لاتا ہوں, پھر 1-2 قرآن کی چیزیں ڈسکس کر کے پھر میں انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا آپ سے. ہاں ایک چیز اور بتا دوں, جو عقل والا ہوتا ہے نا, جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوں اور مجھ سے وہ کوئی سوال پوچھیں, اچھا جو انٹیلیجنٹ بچے ہوں واقعی ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. میری بےزتی کیوں کر رہا ہوں, آپ کیوں اس کو فوراً ماننے کو تیار ہو گئے کہ آپ کے لیے نہیں ہے. وہ کوئی سوال پوچھے مجھ سے, اور جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور میں اس سوال کا جواب اس کو کمپلیٹ ورڈنگ کے ساتھ مکمل ہر لحاظ سے جواب اس کو دے دوں,
تو اس کو زیادہ مزہ آئے گا، یا اگر میں ہنٹس میں اس کو جواب دوں جس کو وہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے خود ہی کنکلوژن تک پہنچے، پھر زیادہ مزہ آئے گا ہنٹس میں. کیونکہ اس کو نا اپنی یہ فیلنگ کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں، اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا، اس کے اندر طلب ہوئی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا، اور میں اگر اس کو مکمل جواب بتا دیتا تو اس کی سیٹسفیکشن بیچ میں نہیں، وہ جو سیلف سیٹسفیکشن تھی وہ نہیں ہونی تھی. جب میں نے اس کو جواب بتایا ٹکڑوں کے اندر، اور اس نے وہ ڈاٹس خود ہی کنیکٹ کیے اور پھر وہ نتیجے پہ پہنچا، تو اس کو بڑا مزہ آیا. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر میرا کوئی بہت قابل اسٹوڈنٹ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنا نالج کا لیول اور بڑھائے، تو اچھا سی اے کی مارکیٹ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ویسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ میں باقی لوگوں کے لیے ٹیسٹ الگ بناؤں، اس کے لیے ٹیسٹ الگ بناؤں، اور اس کے کوسچنز کو زیادہ ڈیفیکلٹ رکھوں. اچھا، ڈیفیکلٹی سے کیا مراد ہے؟ 5 منٹ کے کہوں کہ 5 منٹ کے اندر 100 صفحے لکھ کے دکھاؤ، ہیں؟ مشکل سوال بنایا سر، بڑا مشکل سوال بنایا. 2 نمبر کا سوال ہے اور اس میں کہا جی پوری بک لکھ دیں، جس میں زیادہ سوچنا پڑے گا. اچھا، زیادہ اس کو سوچنا کیوں پڑنا ہوگا؟ کیونکہ بہت ٹرکی چیزیں ڈالی ہوں گی، اور اگر وہ واقعی سمجھدار ہے تو وہ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر لے گا. تو انسان میں نا عقل ہے، اور چونکہ عقل ہے تو اس کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. بلا شبہ، یہ میں سورہ یونس میں سے کچھ آیات پڑھ رہا ہوں. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. اچھا، اللہ نے 6 روز میں پیدا کیا. ایک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ روز کون سا ہے، اور 6 میں کیا اللہ 15 میں کر دیتے، اللہ ایسے کر دیتے، بس اللہ کی مرضی. پھر عرش پر استوا ہوا، جو اللہ کا عرش ہے، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اچھا، یہ جو اردو ہے نا، یہ عربی کی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں. اردو بہت کمزور زبان ہے، عربی بہت زبردست زبان. یعنی عربی میں الفاظ ایکسپریشنز تک کنوے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایکسپریشن کیا، کس سے یعنی سامنے مخاطب کون ہے یہ تک پتا چل رہا ہوتا ہے. کہ بات ہو، ایک لوگ سے بات ہو رہی ہے، 2 لوگوں سے بات ہو رہی ہے، یہ تک پتا چل رہا ہوتا ہے. تو عربی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اردو. لیکن بہرحال اگر تھوڑا بہت کسی کو عربی کا آئیڈیا ہو تو عربی میں نا یہ ٹینسز جو ہیں، ورب کی اگر میں بات کر لوں تو پاسٹ ایک چیز ہوتی ہے ماضی، اور ایک ہوتا ہے مضارع کہتے ہیں اس کو، اور اس کے اندر فیوچر اور پریزنٹ دونوں کنسیڈر ہوتے ہیں. آگے بھی ڈیٹیل. تو یہ جو اللہ نے یہ جو ترجمہ لکھا نا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یہ یدبرو، یہ یدبرو، یہ مضارع کا اس میں ساتھ سیغہ آ گیا، اور یہ پاسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ پاسٹ کے لیے نہیں ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے، پریزنٹ کے لیے بھی ہے. اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور کرے گا. اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے. مطلب الٹیمیٹ اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ کن کو کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ عقل والوں کے لیے. تم سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. کہاں سے جانا ہے؟ یہ جو قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے وہ دنیا میں ہے نا، یہ ہم انسانوں کے لیے تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اس کو میں یہاں روکے نا ایک بات بتاتا ہوں. پڑھا ہوگا ہم نے، واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس کو میں ایک اور نظریے سے بتاتا ہوں جو میں نے خود غور کیا تو بڑے مزے کی بات لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے زندہ کرے گا نا دوبارہ. اور اس سوال میں نا صرف کریوسٹی تھی، سوالیہ نشان نہیں تھا. کیونکہ اللہ کے نبی تو اللہ کے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو سوالیہ نشان ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں علیہم السلام، ہمارے لیے تو سب عزت والے ہیں، سارے کے سارے. ہمارا ایمان ہے سارے نبیوں کے اوپر، لیکن بہرحال ریٹنگ ہے اللہ کے ہاں نا، نبیوں کی ریٹنگ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ٹاپ ریٹڈ میں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے نا یہ میں قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے، آپ کو وہ سمری بتا رہا ہوں اس کے. اللہ نے فرمایا کہ نا تم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے تم مانوس کر لو. اچھا، اب مانوس کر لو سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب پیٹ ہے، مانوس ہے تو کیا ہے؟ بلائیں گے تو آ جائے گا نا، بات سن لے گا. اور بلائیں گے تو آئے گا نا، یعنی وہ رسپونڈ کرے گا. ورنہ تو چلتے پھرتے جو ہے وہ کتا گلی کا چلتے چلتے ادھر آ گیا تو میرا پیٹ تھوڑی ہو گیا، وہ میرے بلانے پہ تھوڑی آیا. 4 پرندے لے لیے، مانوس کر لیا، اس کے بعد کیا کیا؟ ان کے کر دو ٹکڑے. اچھا، صرف مارنا نہیں ہے، پیسز کرنے ہیں.
پیسز سے بجائے صرف مارنا ہوتا تو دوبارہ زندہ ہو جاتا. ٹھیک ہے زندہ ہو گیا, لیکن ڈیٹیلنگ پیسز کیے, اچھا چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گئے. اب یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی کہ پیسز دوبارہ جڑ جائیں, لیکن آپ نے کبھی بڑی عید پہ اس چیز کو اگر آبزرو کیا ہو, ایک سے زیادہ جانور اگر گھر میں ذبح کیے ہیں اور ان کا گوشت ایک بڑے سے ٹب میں ڈال لیا ہے, نہیں کر لیں, اگر کر لیں, 4 پیڈو تھے سارے کر لیے, تو اب وہ کسائی سونگ کے بتا سکتا ہے کون سے والے پیڈو کا بوٹا ہے یا ہڈی ہے یا بوٹی ہے؟ نہیں, پرفیکٹلی بتا دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ پیسز کیے اور چاروں کے پیسز مکس کر دیے. اب کسی کی چونچ کہیں ہے, کسی کا پنجہ کہیں ہے, کسی کا پر کدھر ہے, سب مکس ہو گیا. اچھا اب اس مکسچر میں سے بھی ایک پورشن وہاں, ایک پورشن وہاں, ایک پورشن وہاں, ایک پورشن وہاں, پورشن الگ الگ ہو گئے. اب بلایا ہے جی, بلاؤ ان کو. اچھا بلایا, کتنی دیر لگی ہوگی پتہ نہیں, ایکسپلین نہیں ہے, لیکن اگر پیٹ کو بلایا جا رہا ہے اور وہ پیٹ ہے تو کوئی گندا بچہ تھوڑی ہے کہ ماں باپ کی بات ہی نہیں سن رہا. کتنی دیر میں آئے گا؟ فوراً آئے گا نا. اب وہ ٹکڑے ہیں اور حضرت ابراہیم السلام ان کو بناتے ہیں اور وہ چاروں پرندے آ جاتے ہیں. اچھا اب وہ ٹکڑے ہیں, مکس ہیں, تو جو بم بلاسٹ میں مرا وہ کیسے زندہ ہوگا؟ ہو جائے گا, ہو جائے گا. جو تیزاب میں گل گیا, جو سڑ گیا, ہو جائے گا زندہ. یہ جو انگلیاں ہیں نا, فنگر پرنٹس ہیں ان کے اوپر, اور یہ سائنس نے مانی ہوئی بات ہے کہ لیگل ڈاکومنٹس پہ سگنیچر سے کام کافی نہیں ہوتا, تھمب امپریشن لیتے ہیں, تھمب. اور کیا پتا دادا پوتا کا سیم ہو, نہیں ہوتا سیم. 2 جڑواں بھائیوں کا بھی سیم نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں ہے کہ لاہور میں تو چلو لاہور میں کینیا والے نے کیسے آ جانا تھا, کینیا والے کا اللہ سیم بنا دیتے, نہیں ہوتا سیم. اب اس کی اگر آپ ڈیزائن پہ غور کریں, کتنے کو ڈیزائن مختلف بن جائیں گے, لیکن جتنے بھی اربوں انسان ہیں سب کا ڈیفرنٹ ہے. اتنی ڈیٹیلنگ, اتنی ڈیٹیلنگ. تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے. بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. میں نے بھی آپ کو وہ بات بتائی, تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے. مطلب اب ان کا ریوارڈ بتایا, مقصد آ گیا نا کہ کیوں کیا اللہ نے یہ سارا. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتا دیا کہ اللہ ان کو جزا دے. اچھا وجہ بھی بتا دی. ویسے تو سارا کچھ اللہ کے فضل سے ہی ہونا ہے, لیکن پک اینڈ چوز نہیں ہے, لاٹری نہیں ہے. اللہ نے پاسنگ کا کرائٹیریا بتا دیا. کیا کرائٹیریا بتا دیا؟ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور مطلب اینڈ انہوں نے نیک کام کیے. اور قرآن پاک میں نا بہت جگہ پر جہاں ایمان لانے کو کہا ہے نا, اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہیں. اب بظاہر تو یہ 2 الگ چیزیں ہیں, لیکن ٹیکنیکلی ایک ہی چیز ہے. جیسے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے علاج پہ ایمان لے آئیں, آپ کہیں جی یہ صحیح علاج کرتا ہے, تو ایمان لانے سے کیا ہے؟ اس کو فالو کریں گے نا. اگر فالو نہیں کر رہے تو پھر کس بات کا ایمان لا رہے ہیں؟ تو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, دونوں کنیکٹڈ ہیں. تو انعام والوں کا کرائٹیریا پتا چل گیا. اچھا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, کفر انکار, ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا. فل سٹاپ نہیں ہے, ریزن کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. ان کے کفر کی وجہ سے. پاس فیل کا فیصلہ کرنا اللہ نے ہے, اتھارٹی اللہ ہے, لیکن اللہ ہمارے لیے نا کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ جس کو انعام مل رہا ہے وہ اس کے نیک عمل اور ایمان کی وجہ سے مل رہا ہے, اور جس کو سزا مل رہی ہے اس کے کفر کی وجہ سے مل رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا, چاند کو نورانی بنایا, اس کے لیے منزلیں مقرر کی, ادھر ادھر جا رہا ہے, گھوم رہا ہے ایمی, تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اور اس کائنات میں جو کچھ ہے نا سب کہیں نہ کہیں حساب کتاب سے جڑا ہوا ہے. ایون کہ سائنس بھی میڈیکل حساب کتاب سے جڑا ہوا ہے. کوانٹٹی کتنی کرنی ہے, کتنی نہیں کرنی ہے, ہر چیز حساب کتاب سے جڑی ہوئی ہے, تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی ہیں, وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو عقل رکھتے ہیں.
بلا شبہ رات اور دن کے ایک کے بعد دوسرے آنے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. چلیں اس میں سے میں ایک اور آگے. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں, بھاڑ میں جائے. یہ جو دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے. کوشش کرتا ہوں سمیٹنے کی. ہم ڈاکٹر کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کنوینسڈ ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اچھا, ہم جنرل صاحب کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ جنرل صاحب پاور ہیں. اور ٹیچر کے بھی کیوں بات مان لیتے ہیں آپ؟ نالج زیادہ ہے. نالج زیادہ ہے اس لیے بات یقین کر لیتے ہیں نا. ہو سکتا ہے میں سیشن کے اینڈ پہ کہوں کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلا دے میں نے مذاق کیا تھا. یقین کر رہے ہیں تو نالج زیادہ ہے نا. اب جب آپ اس بات کو مان رہے ہیں نا کہ نالج زیادہ ہے, طاقت زیادہ ہے, اتھارٹی زیادہ ہے, تو اس لیے پھر آپ لاجک کے بغیر بھی مان گئے. بات آپ کو لاجک نہیں سمجھانی پڑی, ورنہ بنیادی طور پہ آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو لاجک دی جائے, لیکن جب آپ اس پہ کنونس ہو گئے کہ میرا نالج زیادہ ہے تو اب میں آپ کو ہر چیز کی لاجک سمجھاتا ہوں. ضروری ہے لاجک سمجھاؤں؟ آپ کو کہہ رہا ہوں بس ایسے کر لو تو مان لیں گے نا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے بس کر لو ایسے تو مان لیں گے نا, کیونکہ ہم کنونسڈ ہیں. کنونسڈ کیوں ہوئے آپ میری بات پہ, میرے نالج پہ کیوں کنونس ہوئے؟ کیوں بنا اعتبار ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ ریزلٹس دیکھے نا, ریزلٹس دیکھے اور تھوڑی بہت چیزیں آپ کو میں نے سمجھا کے دکھا دیا کہ بیٹا آتا ہے مجھے. 2-4 چیزیں آپ کنونس ہو, آپ نے کہا ہاں یار یہ صحیح, ان سے پڑھنا ہے. تو آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں دکھائیں اور آپ نے ریزلٹس دیکھے تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کنونسڈ ہوں, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مجھے بحث کی ضرورت نہیں ہے. طاقت کی مثال لیتے ہیں. اگر میں بہت بڑا پہلوان ہوں, بہت طاقتور, اور میرے اکھاڑے میں آ کے مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے, تو میری طاقت کا اظہار, 2 چیزیں بتاؤں گا, میری طاقت کا اظہار زیادہ کس میں ہے؟ میں خود اتر کے آؤں اور اس کو مار پیٹ کے بھگاؤں, یا اپنے نکمے ترین شاگرد کو بھیجوں اور وہی اس کو بھگا دے؟ زیادہ اظہار طاقت کا کیا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھی جو تھے نا وہ اس دور کے ٹینکس تھے, کیونکہ یہ جو کسی بھی فوج کی طاقت ہوتی ہے نا, جہاز, ٹینکس, یہ ہوتے ہیں. اب اس دور میں یہ 570 اس کا عیسوی کا واقعہ ہے, آپ وسلم کا جو جس سال میں ولادت ہوئی. ایک پورا لشکر آ رہا ہے ہاتھیوں والا, اور وہ اللہ کے گھر کو چیلنج کر رہا ہے, گرانے آ رہا ہے. اب اللہ ڈائناسور بھیج دیتے, ڈائناسور آ جاتے, لیکن ڈائناسور آتے تو وہ ہاتھیوں سے زیادہ سٹرونگ ہوتے, تو پھر وہ کہتے بھئی یہ تو اچھی بات نہیں ہے, تو ڈائناسور بھیج دیے. اللہ نے بھیجے چھوٹے چھوٹے سے پرندے. اچھا, اب وہ جو پرندے ہیں کتنے ہوں گے چھوٹے, ان کی چونچیں کتنی چھوٹی ہوں گی, اس میں پتھر کتنے چھوٹے ہوں گے, اور ان سے جو پتھر گر رہے ہیں تو وہ جو ٹینکس تھے ہاتھی, وہ ایسے تباہ ہو رہے ہیں جیسے کوئی شاید ایٹامک بام بلاسٹ ہوا ہے. تو اب یہ طاقت کا مظاہرہ ہے, اور مزید مظاہرہ کیسے ہو گیا, چھوٹی سی چیز سے ہاتھی کا لشکر پر بات کر کے دکھا دیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی نا تو اس وقت اتھارٹی تھی وہاں فرعون، اور وہ اتنی بڑی اتھارٹی تھی کہ اس کو اپنی طاقت پہ غرور تھا، جس کا دل کرتا تھا مروا دیتا تھا، جس کو دل کرتا بخش دیتا تھا، تو اس کو اپنی اتھارٹی پہ غرور تھا، اور اتنا غرور تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس کے نجومیوں نے، جو کہ obviously اللہ کی اجازت سے ہی، اس کو بتایا کہ ایک نہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری نہ لنکا ڈھا دے گا۔ اب عقل، تدبیر، سمجھداری، اسٹریٹجی کیا ہو سکتی تھی؟ سارے بچے مروا دیے، سارے بچے مروا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے چونکہ وہ تو ان کو بچنا تھا، لیکن سٹائل کیا ہے نا، سٹائل ہوتا ہے نا، ذرا کوئی سٹوری میں ذرا سویگ ہے، سٹائل ہے ذرا۔ اب اس میں سٹائل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بھی چھپ کے پرورش پا سکتے تھے، فرعون کے گھر میں پلے، اسی کے ریسورسز پہ، یعنی وہ جو اپنی طرف سے عقل مندی کر رہا تھا کہ سارے بچے مروا دیے، سارے کے سارے بچے مروا دیے ایک کے علاوہ، اور وہ بھی ایک وہی، اور وہ بھی اسی فرعون کے گھر میں پل رہا ہے۔ اب وہ جو اپنی طرف سے تدبیر کر رہا تھا، اللہ نے اس کی تدبیر کو ایسے الٹا اور اتنے سٹائل میں الٹا کہ اسی کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اچھا، ایک ہوتی ہے آگ ماچس کی تیلی، ماچس کی تیلی پہ باربی کیوں نہیں بنتا ہے؟ کبھی ٹرائی کیے؟ ماچس کی تیلی پہ ہو جاتی ہے، کباب بن جاتا ہے۔ کوئلے جلا دیے فوراً بننا شروع ہو جائے گا باربیکیو؟ نہیں، ان کوئلوں کو بھڑکانا پڑتا ہے۔ تو آگ جلانے اور بھڑکانے میں فرق ہوتا ہے، کوئی کسر نہ رہ جائے تو آگ کو بھڑکایا گیا، بہت بڑا سا ایریا لے کے نا اس کو بھڑکایا گیا، پتہ نہیں کتنے دن تک بھڑکایا گیا۔ اچھا، قرآن پاک کے اندر واقعات ہوتے ہیں جو نا اللہ نے ضرورت کے تحت سمری بتائی ہوتی ہے، کہ بعض اوقات جسٹ اشارے دیے ہوتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اکثر احادیث سے ملتی ہے، پھر کچھ ایکسپلینیشن ہوتی ہیں بنی اسرائیلی روایات سے بھی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو مکسچر سا بتا رہا ہوں۔ تو وہ جو آگ تھی اس کو بھڑکایا گیا۔ اچھا، اب جب بھڑکا دیا گیا نا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، تو اگین سٹائل، ڈیٹیل، اتھارٹی، بارش ہو جاتی، آگ بجھ جاتی، مقصد تو بچانا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بارش ہو جاتی تو لوگ کہتے اوہو یہ تو بچ گئے، اچھی قسمت تھی ان کی، بچ گئے۔ آگ جلتی رہی، اللہ نے فرمایا آگ کو کہ میرے بندے پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا، اب آگ ہے، آگ جل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے جلانے کی صفت واپس لے لی، آگ نہیں چینج ہوئی، اللہ نے اس سے جلانے کی صفت واپس لے لی۔ اچھا، اب اس میں کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ جو رسی تھی نا وہ جل گئی، حضرت ابراہیم السلام بھی نہیں جلا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واقعات بتا رہے ہیں، ایویں تھوڑی بتا رہے ہیں، یہ ایسی تھوڑی ہو رہا ہے۔ اللہ کی اتھارٹی، اللہ کی تدبیر، اللہ کا علم، اللہ کی بصیرت، اللہ کی سماعت، یہ سب کمپلیٹ ہے۔ یہ عربی کے نا کچھ وزن ہوتے ہیں، سمیع، کمپلیٹنس ہے، سب سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ، علیم، سب جان رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بصیر، سب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اتھارٹی ہے۔ وہ جو آپ کو ویڈیو چلائی تھی یار، وہ کس نے بنا دیا اتنا سارا کچھ؟ اور انسان تکبر کس بات پہ کر رہا ہے؟ اتنی سی زمین ہے، وہ ویڈیو میں تھی، اس کے اندر پتہ نہیں ہم کون سے میں نمبر پہ آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کو 8 ارب تو شاید کراس ہو گئی ہے پاپولیشن، 8 ارب کے میرا خیال ہے آس پاس ہے۔ ان میں سے ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں بات سنتے، کہتے بیٹا باہر نکلو، ضروری بات کرنی ہے۔ یہ ہے انسان کی اوقات۔ اچھا، انسان کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے وہ بات ماننی ہے جو لاجیکل ہے۔ اور آپ میں سے کئی پڑھے لکھے بچے وہ دین کی بات کو پرکھ رہے ہیں اپنی لاجک پہ، اور وہ دین وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں جو لاجیکلی کنونس ہوگا۔ مطلب آپ کنونس ہوں گے کہ روزہ ہوتا ہے تو آپ کو لگے گا ہاں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ اگر قبض ہو جائے نا، کانسٹیپیشن، ہم اس کا حل نہیں کر سکتے۔ یہ اوقات ہے ہماری، اتنی سی اوقات ہے۔ مکھی
اگر ہمارے کھانے میں سے کچھ لے جائے ہم اسے واپس نہیں لا سکتے. یہ انسان کی اوقات ہے. اور انسان نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی. اور اللہ نے یہ جو ساری کائنات بنائی شغل میں بنا دی؟ نہیں. یہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا, اس کا مقصد پوچھ لیں گے اللہ سے, جا کے جائیں گے پوچھ لیں گے, اللہ بتا دیں گے. اگر ہمیں تب یاد رہا تو ہم اللہ سے پوچھ لیں گے, اللہ آپ نے شیر کیوں بنائے تھے. لیکن ابھی اس وقت جو سمجھ آتا ہے, ڈرائنگ روم کیوں سجایا ہوتا ہے؟ مہمانوں کے لیے. اچھا, یہ جو ابھی آپ یہاں کلاس میں موجود ہیں, کسی نے اس بات کی فکر کی کہ اس کا کیا بنے گا؟ ہیں کئی لوگ یہاں سال سال سے پڑھ رہے ہیں, کبھی کسی کے دل میں خیال آیا کہ اس بیچاری لکڑی کا کیا ہوگا, یہ اس کا کیریئر کیسے ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ ہمارے لیے بنا ہے, یہ بورڈ ہمارے لیے بنا, اس کے بعد ختم, پھینک دیں گے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بنایا, کمپلیٹ مقصد تو اللہ کو پتا ہے, پوچھ لیں گے جا کے. لیکن یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں جو زینت کی چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ آزمائیں, تاکہ آزمائیں. اب آپ ایگزام ہال میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو وہ بینچ اور وہ چیئر ہوتی ہے, تو کسی نے سوچا اس بیچارے کی چیئر کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا؟ کوئی فکر کرتا ہے؟ ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟ وہاں پر کوئی آواز اٹھائے نہ جائیں. آپ ایگزام ہال میں جا رہے ہیں, وہاں پر جلوس کریں, نکالیں کہ سی اے بین کرو, ان بیچاری لکڑیوں کا کیا قصور ہے, ان چیئرز کا کیا ہوگا, ان کا کون خیال رکھے گا؟ کبھی کی ہے جذباتی وہاں پر بات جا کے؟ کسی کو فرق نہیں پڑتا ان چیئرز کا کیا ہوگا. کیوں تھی وہ بیچاری چیئرز؟ ہمارے امتحان کے لیے تھی. تو ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. لیکن اللہ تعالی ہم سے ٹیسٹ لے رہے ہیں. دیکھیں جو مشکل سوال ہوتا ہے نا, اس کی مشکل مزید بڑھ جاتی ہے اگر اس میں ٹرکس انوالو ہوں, ٹرکی چیزیں ہوں. تو بھائی یہ دنیا کے اندر ہمارا امتحان ہو رہا ہے, اور ہم یہ امتحان پاس کرنے کے لیے جو بھی ایکشن لیں گے, وہ ایکشن لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے مطابق صحیح ہے. اور ہم نے یہ کیسے جانا کہ کیا صحیح ہے؟ اپنی عقل سے. اور ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے, تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے علم کا جو سورس ہے نا, اس کو دیا ہے دوسرا نمبر. پہلا نمبر دیا ہے, وہ جگہ نہیں بچی میرے پاس, پہلا نمبر دیا ہے وحی کو. اور وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نالج. اور ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ کے رسولوں سے پہنچتا ہے. اب ہمارا امتحان ہی یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پرفیکٹ نالج دیا ہے, ہم اس پہ بھروسہ کریں یا اپنے علم پہ بھروسہ کریں. ہماری اوقات کوئی نہیں ہے. اب اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے حلال حرام میٹر کرے گا. اگر اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تو حلال حرام میٹر ہی نہیں کرے گا. اگر ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے عورت کو کیا احکام دیے ہیں, مرد کو کیا احکام دیے ہیں, بچے کو کیا احکام دیے ہیں, بوڑھے کو کیا احکام دیے ہیں. ہمیں اس پہ لاجیکل بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تو پھر ہم عجیب عجیب سے سوال بھی اٹھائیں گے, پھر ہم عجیب عجیب سے اعتراضات بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری کائنات بلا وجہ بنائی نہیں, اور ہم عقل والے لوگ ہیں, اور میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ ہماری عقل ہمیں اس بات پہ کنونس کر رہی ہے کہ ہیپی اینڈنگ چاہیے, تو اللہ نے بتا دی نا ہیپی اینڈنگ. اللہ نے بتا دیا کہ جو کامیاب ہوگا وہ ہے جس کے نیچے جو جنتوں میں ہے نہریں بہ رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور ہمیشہ کی زندگی. اور وہاں پر آپ کو کوئی کورس نہیں کرنا ہے, نوکری نہیں کرنی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, جو دل کرے گا سب ملے گا. اور ایسا نہیں کہ جی 15 منٹ کا ٹائم ہے, جی آرڈر آپ کا پک ہو گیا ہے 15 منٹ کا, کوئی فوڈ پانڈا نہیں ہوگا ادھر. جو دل کرے گا, جیسے دل کرے گا ویسے ہوگا. یہ چھوٹا انعام ہے. آپ لوگ 6 سال زندگی کے لگانے کو تیار ہیں کم از کم. جو شوق والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خیر 10 12 15 سال بھی لگا دیتے ہیں, لیکن 6 سال سی اے میں لگانے کو تیار ہیں. کس لیے؟ عقل مند ہے نا. کس لیے؟ کہ اگلی زندگی اچھی گزر جائے. اور وہ جو اچھی زندگی جس کو آپ اچھی زندگی کہہ رہے ہیں نا, وہ اچھی زندگی ہے نہیں. جتنی آپ اسٹوڈنٹ لائف میں محنت کر رہے ہیں نا, آپ سے زیادہ میں محنت کر رہا ہوں. اور شاید جتنا مال میرے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, آپ شاید زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. جو پیسے کا انجوائے کرنا ہے نا, آپ شاید زیادہ کر رہے ہیں. میں تو بھائی نیند نہیں پوری کر سکتا. میں جب صبح اٹھتا ہوں, اور ہفتے کا دن, مجھے ہفتے کو مسئلہ ہوتا ہے, اور کل سنڈے کو اور تکلیف ہوگی. جب میں اٹھتا ہوں روز
اور میرے بچے بھی اٹھ کے تیار ہوتے ہیں اسکول کے لیے, تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, سکون ہوتا ہے. جب میں سیٹرڈے کو اٹھتا ہوں کالج آنے کے لیے, سوئے, میں کھلا رہا ہوں ان کو, سوئے پڑے, میں اٹھ کے کام کے لیے آ رہا ہوں. تو آپ جس کام کے لیے کامیابی سمجھ کے, جس کو 6 سال زندگی کے لگانے کو تیار ہیں, جو کہ ہے بھی نہیں کامیابی اور ہے بھی نہیں لانگ ٹرم. کتنے ہی نوجوان ہیں جو چلے گئے دنیا سے. 2-3 ہفتے پرانی بات ہے, میرے جو بھانجے کی ڈیتھ ہوئی تھی, بھتیجے کی, بھانجے کی, 23 سال کا نوجوان لڑکا, 23 ایئرز اولڈ, ڈاکٹر بن رہا, منگنی ہوئی ہوئی, ابا جی بریگیڈیئر, سیٹ لائف ہے, جسٹ لائک دیٹ گون, ختم ود ان فیو منٹس آئی گیس, ختم, نو ریزن ایٹ آل, بس گیا. اب ہم 6 سال زندگی کے لگانے کو تیار ہیں, کس لیے؟ کیونکہ ہم عقل والے ہیں اور ہمیں فیوچر دیکھنا ہے. تو بھائی فیوچر وہ دیکھیں نا جو لانگ ٹرم ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکے رہنا شروع کر دیں یا سی اے چھوڑ دیں, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو وحی دی ہے نا, یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے کہ جو دنیا بھی اچھی کرے گا اور ہیپی اینڈنگ دے گا, گارنٹیڈ. آپ 6 سال لگا رہے ہیں سی اے میں, گارنٹی ہے کہ آگے کریئر اچھا ہے. چلو اگر فرشتہ کیا بھی دیتا ہے کہ میں آپ کو کارڈ لکھ کے دے رہا ہوں, اب میں آپ سے 2055 سے پہلے نہیں ملوں گا, آ کے 2055 میں آؤں گا آپ کو لینے, کیا گیا فرشتہ, پھر بھی سی اے کے بعد چلو گارنٹی ہے آپ 40 سال اگلے زندہ رہنے والے ہیں, 30 سال گارنٹی زندہ رہنے والے ہیں. یہ گارنٹی ہے کہ 6 سال کی محنت کے بعد اچھا کریئر بنے گا. پتہ نہیں پاکستان بچتا ہے کہ نہیں بچتا, حالات تو ہے نا ایسے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس امید پہ 6 سال لگا رہے ہیں کہ وہ جو 30 سال ہیں شاید اچھا کریئر بن جائے. گارنٹی نہیں ہے, لیکن اس بات کی گارنٹی ہے. کیوں؟ ابھی آپ کو بتایا, اللہ سچا وعدہ کرتا ہے, اللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا. گارنٹی ہے اس بات کی. تو ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اچھا, اب کنکلوژن کریں کیا؟ ہمیں نا اس کو نمبر 1 پہ لانا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے, برا نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن نمبر 1 یہ ہے. اور نمبر 1 یہ ہے تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر عربی رٹنے کے علاوہ کیا کیا ہے اس کا؟ اور عربی بھی کب پڑھی تھی؟ اتنے سے ہوتے تھے, اتنے سے ہوتے تھے. قاری صاحب نے چپیڑے مار مار کے جو ہے وہ پڑھا دیا, اور ماں باپ نے اس پہ پارٹی کر لی, اور ماشاءاللہ جی ہار پہنا دیے بچے کو. پیسوں والے تھے تو پورے خاندان کی دعوت کر لی, پیسوں والے نہیں تھے تو چھپ چھپ کے بات کر لی, ایسی پارٹی نہ مانگ لے. پڑھ لیا قرآن پاک, بس. اس کے بعد میکسیمم رمضان کے مہینے میں ایک ریس لگ جائے گی کہ قرآن پاک ختم کرنا ہے, بس. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. چلو خود پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے, چلو یار تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. اچھا کھڑے ہوئے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے. تو ہم نے اس کو صرف میکسیمم رٹا, چلو حافظ قرآن بن گئے جی, بڑی فضیلت. اچھا فضیلت ہے, حافظ قرآن کی بہت فضیلت ہے, عربی کے الفاظ کی بڑی فضیلت ہے, لیکن حافظ قرآن رٹا لگا لیا, کچھ ثواب کے علاوہ اس نے گین نہیں کیا. نہیں, کچھ ثواب نہیں, سوری, کچھ ثواب نہیں, بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے. لیکن اتنی زبردست پرفیکٹ کتاب رٹے لگانے کے لیے آئی ہے. یعنی میں نے آپ کو کاسٹ کی کتاب لکھ کے دے دی, اب آپ اس کو رٹے لگا رہے ہیں, سمجھ ککھ نہیں آ رہا. تو اللہ نے کتاب نازل کی کہ رٹے لگا لے قوم, بس. میں پھر بتا رہا ہوں, یہ نہ کلپ کاٹ کاٹ کے چلاؤ, دیکھو گستاخ انسان حافظوں کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ معاف کرے. حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے, اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. ہم جتنے مرضی گندے لوگ ہو نا, ہم قرآن پاک کو کسی گندی جگہ نہیں رکھتے. ایسے ہی ہے نا, اگر آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں سیو بھی کریں گے کسی ڈرائیو میں, تو اس ڈرائیو میں سیو نہیں کریں گے جس میں موویز پڑی ہوئی ہیں, کسی اور ڈرائیو میں سیو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنا کلام, یہ اللہ کا کلام ہے, اپنا کلام گندے دل میں نہیں سیو کرتے. اللہ تعالیٰ دل چنتے ہیں جس میں وہ سیو کریں اللہ تعالیٰ. تو حافظ ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے, حفظ کرنا بہت بڑا انعام ہے اللہ کا, بہت بڑا انعام ہے. لیکن رٹے لگانے کے لیے نہیں تھی یہ کتاب, سمجھنے کے لیے. اب ہم کریں کیا؟ ہو گئے بچی 20-22 سال ہو گئے, 45 سال ہو گئے, کیا کریں اب؟ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا, جو میں آپ کو جو آج کا ٹیک ہوم ہے کہ یہ سب بات ہو کیا رہی تھی, سب سے پہلا کام دعا ہے. کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا قرآن پاک کے کرٹکس,
کئی ہیں جنہوں نے چیلنج کیا ہوتا ہے جی اس میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. کئی آپ کو یوٹیوب پہ سرچ نہ کرنا, کیونکہ ہمارے کمزور دماغ ہے نا, تو ہمیں تھوڑی بہت چیزیں بھی کسی نے گھمائی نا, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم گر جائیں گے. لیکن جتنے بھی کرٹکس ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے قرآن پاک میں غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہ ہم سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں اور بہت غور سے پڑھتے ہیں, تبھی تو غلطی نکالتے ہیں. غور سے پڑھتے ہیں تو غلطی نکالتے ہیں نا, لیکن وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی, ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. وہ پڑھ ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے غلطیاں نکالنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے تو ملنی ہے. اچھا, ہدایت ملے گی طلب والے کو, بے طلبے کو ہدایت نہیں ملتی. جس کے دل میں خیر ہوتی ہے نا طلب, اس کو ملتی ہے ہدایت, اور مانگنے سے ملتی ہے. اور ہم دن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں کم از کم تو 5 تو کم از کم ہو گئی نا. چلو مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے, میں وتر کو نہیں کاؤنٹ کرتا, واجب نہیں گلاتا, 5 تو ہے نا. کتنی رکھتے ہیں؟ ہائے ہائے, ٹوٹل 16. صرف فرض پوچھ رہا ہوں, صرف فرض 17 نا, صرف فرض پوچھ رہا ہوں تاکہ بحث ہی نہ ہو نا. صرف فرض پوچھ رہا ہوں, میں نے وتر کو نکال دیا, آپ سننا ڈالے, میں صرف فرض پوچھ رہا ہوں. کتنی رکھتے ہوں گی؟ 17. اور ان 17 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عادت دی کہ مانگو. تو سب سے پہلی آپ کو نصیحت یہ ہے, سب سے پہلے مجھے, کہ آپ اگر اب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے پچھلے 1 گھنٹے بولا ہے, اگر اٹ میک سینس, اگر, تو اب آگے کیا کریں؟ تو سب سے پہلا کام کرنا ہے دعا. اور ایک دفعہ کی نہیں ہے یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب موقع ملے کوشش کریں کہ ٹائم الگ کر کے, لیکن ہر وقت دل کے اندر ایک دعائیا فیلنگ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے, آپ پلیز مجھے سیدھے رستے پہ ڈال دیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد مزید ڈیلے نہ کریں, قرآن پڑھنا ہے. اچھا, قرآن جو پڑھنا ہے نا, بیسٹ تو یہ ہے کہ عربی سیکھنی ہے. بیسٹ یہ ہے کیونکہ عربی کی ریپلیسمنٹ اردو نہیں ہے, انگلش اردو نہیں ہے عربی کی ریپلیسمنٹ, وہ کنوے ہی نہیں کر پاتی میسج. بیسٹ تو یہ ہے کہ عربی سیکھیں. آپ لوگوں کو پیدائشی انگلش آتی ہے؟ نہیں نا, سیکھ لی نا, سیکھ ہی لیا نا. ٹیکس لا ہے, کمپنی لا ہے, رپورٹنگ لا ہے, آڈٹ کوئی پڑھ رہا ہے لا ہے, پڑھ لیا نا ہے, اتنا سمجھ لیا کہ خود بھی مطلب نکال لیتے ہیں اس کے. تو اگر ہم اتنی لینگویج سیکھ سکتے ہیں, پاکستان میں دکانیں بے شمار کھلی ہوئی ہیں, چائنیز سیکھ رہے ہیں لوگ بہت سارے, کیونکہ فیوچر ان کو چائنا میں لگ رہا ہے. اکثر لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں, فرینچ سیکھ رہے ہیں, جرمن سیکھ رہے ہیں نا, کوشش کر رہے ہیں نا, عربی سیکھ لیتے ہیں, کون روک رہا ہے؟ ہمیں کمپلیکس ہے اصل میں عربی سیکھنے. تو عربی سیکھ کے یہ پڑھنا ہے, اور ایسا نہیں سوچ لینا کہ میں تو بن گیا ہوں فقیہ, بتاؤ کیا مسائل پوچھنے ہیں, یہ نہیں کرنا. کیونکہ آپ کو سٹینڈرڈ پڑھنا آ گیا, میرے مقابلے پہ آ گئے آپ نہیں. آپ نے ٹیکس کی بک پڑھ لی, یہ جتنے بڑے بڑے ٹیکس کے چیتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ان کے مقابلے پہ آ گئے آپ, کیونکہ آپ نے ٹیکس لا پڑھ لیا نہیں. اتنی عمریں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی جو فقہات بنتے تھے, ان کی زندگی میں اور کام ہی کوئی نہیں تھا, انہوں نے زندگیاں لگائی ہوئی تھیں, بہت لوگوں نے محنتیں کی. تو آپ قرآن پاک پڑھ کے فقیہ نہیں بن سکتے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ چھوڑ دیں اس کو. تو قرآن پاک پڑھنا ہے جب تک عربی نہیں سیکھتے. ویسے تو نیت کریں عربی سیکھنے کی, جب تک نہیں سیکھتے ترجمہ ہی پڑھ لیں, اور ترجمہ پڑھ کے نا مسائل نہ نکالیں بیچ میں سے, کیونکہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ مسائل نکال لیں, لیکن کم از کم اپنی ایک اسیسمنٹ تو کر سکتے ہیں کہ جو یہ میں پڑھ رہا ہوں میں فٹ آ رہا ہوں اس پہ کہ نہیں آ رہا. آپ اس کی کوشش کریں, آپ کو ملے گا. آپ اس کی کوشش کریں گے نا, آپ کوئی بھی سورت ترجمہ پڑھ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ اچھا میں اس میں ہوں کہ نہیں ہوں, میں اس میں پورا اتر رہا ہوں جتنا بھی سمجھ آ رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو جانچیں. تو قرآن ضرور پڑھنا ہے. کچھ عرصہ تو آپ میں جذبہ رہے گا
اور آپ شاید پڑھ لیں گے, اس کے بعد پھر الگ ہو جائیں گے. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, مجھے پوری حدیث نہیں یاد ہے, اس کا کرکس بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا, اکیلی بھیڑ, اس کو بھیڑیا لے جاتا ہے, اور ہماری امت کے لیے جو بھیڑیا ہے وہ شیطان ہے. تو اکیلے کو لے جاتا ہے شیطان. اپنے آپ کو نا کہیں کسی طرح اٹیچ کر لیں, کسی ایکٹیویٹی میں جڑ جائیں. اچھا, اب اس میں آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ تبلیغ میں وقت لگا لیں, آپ کسی ادارے کے ساتھ جڑ کے کچھ شارٹ کورس کر لیں, آپ لانگ کورس کر لیں, لیکن کچھ کریں, کسی طرح جڑ جائیں کہیں پر. آپ یہ جو آپ کے لیے ساری ایکٹیویٹیز جو ساری کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, وہ اسی لیے کہ جڑیں کسی طرح. تو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی سے اٹیچ ہوں. کوئی اس وقت میں آپ کو میں نے 2-4 نہ, چلو میرے منہ سے تبلیغ پہلا نام نکل گیا کیونکہ میرا وقت اس میں لگ جاتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بس یہی جگہ ہے. بس آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگیں اور کہیں نہ کہیں اٹیچ ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی کوشش کے اندر ہی پرفیکٹ جگہ چلے جائیں گے. حضرت سلمان فارسی نام سنا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوں, یہ مطلب ٹاپ کلاس صحابہ میں ہیں, اور یہ مسلمان سے پہلے مختلف مذاہب سے ہو کے یہاں پہنچے تھے. کس لیے؟ ان کو حق کی تلاش تھی, پہنچ گئے, آخر کار پہنچ گئے. تو کسی کے ساتھ جڑے صحیح, تاکہ آپ کے اندر ایک وہ, جیسے اب تو خیر ویگنیں نہیں چلتی, کہیں کہیں چلتی ہیں, لیکن میں جب اسٹوڈنٹ لائف تھی تو ویگنوں پہ سفر کرتے تھے, تو کسی اسٹاپ پہ بہت رش ہوتا تھا نا, اور اندر جو ہے وہ ویگن میں سب کوڑے ہو کے نا ایسے گھسے ہوتے تھے, تو کنڈکٹر کہتا تھا پائن پیر رکھو, جگہ بن جائے گی, پیر رکھ لو بس. اور بھائی پیر رکھتے ہی تھے تو گاڑی چلا دیتا تھا, پھر وہ گھسا کے اندر دروازہ بند کر دیتا تھا کسی طرح. اب اس سے کم از کم یہ تسلی تھی کہ پہنچ جائیں گے کہیں نہ کہیں, تو پیر رکھ لیں, کسی جگہ ہو جائیں اٹیچ. لیکن بہت ضروری ہے کہ دعا مانگتے ہوئے, اور اس میں بہت ضروری بات, اپنے اندر تکبر نہیں لانا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے, نہیں. دعا کرتے ہوئے چلنا, دعا کرتے, جیسے بچہ چل رہا ہوتا ہے نا ابو کی انگلی پکڑ کے, تو چل بچہ رہا ہے, لیکن اس کو کانفیڈنس کس بات کا ہے کہ میں نے ابو کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹ نصیحت کہ جیسے آپ کو پیپر پاس کرنا تھا, پڑھنا تھا, تو آپ نے نا خود ہی کتابیں پڑھنے کا ٹائم لگاتے, پتہ نہیں ایبلٹی ہوتی نہ ہوتی, آپ نے نا کسی کلاس کو جوائن کیا, اور کسی بھی جا کے ایویں رینڈملی کلاس کو جوائن کر لیا. کیا کوشش کی کہ ٹیچر کو سرچ کیا نا, اور آپ میں سے کئی لوگ لاہور سے باہر, پتہ نہیں سندھ سے آیا ہوا ہے, کوئی بلتستان سے آیا ہوا ہے, پہنچ گئے نا. بائک بھی ٹھیک کرانی ہوتی ہے نا, تو دوست کو فون کرتے ہیں, کوئی اچھا سا مکینک ہے تو بتاؤ. پنکھا بھی ٹھیک کرانا ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں یار کوئی الیکٹریشین ہے تو بتاؤ. تو اگر ہمارے موبائل کے اندر کانٹیکٹس میں کوئی 2-4 ڈاکٹروں کا کانٹیکٹ ہے, کوئی 2-4 مکینک کا کانٹیکٹ ہے, تو کوئی 2-4 کم از کم علماء حضرات کا بھی تو ہونا چاہیے. تو آپ کے نا کانٹیکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ مفتی حضرات ہونے چاہیے, جن سے آپ پوچھ کے چلیں, مسائل پوچھ کے چلیں ان سے. یا تو اس قابل ہو جائیں کہ آپ خود سب شریعت جان لیں, جب تک نہیں ہو رہے یا تو پڑھ لیں میڈیکل, سارا میڈیکل پڑھیں, ساری دوائیاں خود اچھی طرح جانیں, پھر اپنا علاج کر لیں خود ہی, جب تک نہیں پڑھ پا رہے. اور اگر نہیں پڑھ پا رہے تو ڈاکٹر سے کر لینا بات. اچھا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہو سکتا ہے آپ کا برا ایکسپیرینس ہوا ہو, اچھا ڈاکٹر نہیں تھا, تو کیا کریں گے؟ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. دوسرا بھی 2 نمبر نکلا تو اگلی دفعہ سائیکل والے پنکچر کے پاس چلے جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا. تلاش کس کی؟ الٹیمیٹلی درزی پہ جا کے اینڈ کریں گے. کہاں جائیں گے؟ الٹیمیٹلی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. تو اس لیے ہمارے کانٹیکٹ کے اندر مفتی حضرات ہونے چاہیے. ہاں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, یعنی اگر آپ پاکستان کے 50,000 مفتیان میں سے وہ جو 2-3 کے کلپ آ جاتے ہیں کہ جی اس کے وہ فلانا کام کرتے پکڑا گیا تھا, فلانا کام کرتے پکڑا گیا تھا, تو کیا کیا؟ یہ ہوتے ہی ایسے. کیا ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہوتے؟ کیا ڈاکٹر جعلی گردے نہیں بیچتے؟ آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں نا, پھر بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے بھائی, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو میری نصیحت جو کنکلوڈنگ بات تھی وہ یہ ہے, لیکن اس سب کے لیے جب تک ہمارے اندر
یہ طلب نہیں ہوگی نا ہم سے یہاں نہیں کیا جائے گا. اور میں جھنجھوڑنے کی صرف یہی کوشش ہی کر رہا تھا. میں نے اپنی بات کنکلوڈ کر لی. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, 10-15 منٹ لے لیتے ہیں, پھر نماز پڑھ کے تو پھر اللہ حافظ. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے, میری جتنی بھی ہمت ہوئی اللہ کی مدد سے کوئی جواب دے سکا تو دے دوں گا, نہیں تو جواب دے دوں گا. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے.